السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ شکریہ، آپ ہمیں بہت اچھے فیڈ بیک سے نواز رہے ہیں۔ لاہور ٹی وی دیکھتے رہیں، لاہور ٹی وی کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کر لیں۔ بہت ہی مختلف پروگرام اور سنجیدہ پروگرام ہم آپ کو دیں گے، کبھی کبھی ہنسائیں گے بھی، لیکن سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ تناظر کے ساتھ آئیں گے۔ ساجد خان صاحب آپ ساتھ ہیں میرے، اور ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لاہور ٹی وی کا حصہ ہیں، اور ہمارے پروگرام کو جس طرح یہ ایک ڈیپ انالیسس کے ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں تو اساتذہ میں بھی ہماری عزت بنتی ہے اس سے۔ یہ پختون ہیں، وہیں کے رہنے والے ہیں، خیبر پختونخوا کے، اور افغان امور پر گہری نظر ہے ان کی۔ یہ منسلک رہے ہیں، رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، سینئر رپورٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں فیڈرل یونین آف کالمسٹ کے، تو ہر وقت یہ تجزیہ اور تفہیم اور تحقیق میں رہتے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو حامد الحق صاحب شہید ہوئے جس واقعے میں اکوڑا خٹک والا جو سانحہ ہوا، بلاسٹ ہوا، دہشت گردی کی اس واردات کا تناظر کیا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا گزشتہ جمعہ کو، اور اس کا پس منظر تو یقینی طور پہ وہی ہے کہ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر استحکام نہیں چاہتی، پاکستان کے اندر انتشار چاہتی ہیں، جب ان کے سیاسی جو مہرے تھے وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنے جو عسکری مہرے تھے یا ان کے جو دیگر ذرائع تھے ان کے ذریعے پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کی آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ تخریبی مورے آپ کے عسکری بھی نہ ہوئے، یقینی طور تخریبی پہ ان کے دہشت جو گردانہ، جی تخریبی مہرے ہیں، جو ان کا عسکری ونگ ہے بنیادی طور پہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام رہے، پاکستان ترقی نہ کرے۔ گزشتہ ہفتے جو معاشی اشاریے بتا رہے تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر معاشی اعداد و شمار کے حوالے سے ترقی کی منزل جو ہے اس کو اس کی طرف پانے کے گامزن لیے ہے، گامزن ہو جی چکا ہوا ہے، اور اچھی رپورٹس تھیں۔ ورلڈ بینک کی بھی اچھی رپورٹ آئی، اسی طرح آئی ایم ایف کی گزشتہ جو ٹیم آئی تھی اس نے بھی سیٹسفیکٹری رپورٹ دی تھی، اور اس ہفتے میں بھی آج بھی چونکہ ایک ٹیم ان کی یہاں پر موجود ہے مستقبل کا جو پلان ہے اس کے تعین کے لیے، تو کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو اس میں اپنے مذموم مقاصد کے لیے وہ ہر حربہ آزمانا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ انتشار پھیلے۔ حامد الحق حقانی صاحب کے جو والد بزرگوار تھے، ان کو بھی ایک انتہائی دلخراش انداز میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر، اور اس قتل کو بھی اب اندھا قتل ہی کہیے کہ اس کی سالہ سال گزرنے کے باوجود وہ جو تحقیقات ہیں وہ نہیں ہو سکیں، اور کچھ بھی ایسی رپورٹ ہمارے ادارے بھی نہیں دے سکے، اور پھر جو مقدمے کی پیروی کر رہے تھے انہوں نے بھی شاید اس طرح کی پیروی نہیں کی کہ کچھ رزلٹ سامنے آتا۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ شاہ صاحب بڑا واضح ہے۔ اگر ہم بات کریں طالبان کی، افغانستان کے ساتھ اس کی کڑیاں ملتی ہیں، تو طالبان جو اوریجنل طالبان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم طالبان ہیں، اور جو طالبان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان لوگوں کا، اور جو حقانی ہمارے علماء ہیں، سمیع الحق صاحب ہوں، ان کے والد صاحب ہوں، یا مولانا حامد الحق حقانی جو شہید ہو گئے ہیں وہ ہوں، ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ عقیدت کا رشتہ ہے۔ اچھا، ظاہری سی بات ہے کہ وہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ طالبان کی جو نرسری تھی یا جو کھیپ تھی وہ تو اکوڑا خٹک سے ہی نکلی شاہ صاحب، اور انہی کے شاگرد تھے ملا عمر جو افغان طالبان کے امیر تھے، وہ بھی جو فارغ و تحصیل ہیں وہ اکوڑا خٹک سے ہی ہیں، جامعہ حقانیہ سے ہی ہیں، اور سمیع الحق صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح جو موجودہ اگر آپ رجیم کی بات کریں جو طالبان کی ہے افغانستان کے اندر، تو ان کے اندر بھی اب دو گروپ شاہ صاحب ہیں۔ یہ ہمیں ایک بڑا باریک پوائنٹ ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اگر کابل کے اوپر آپ قبضہ چاہتے ہیں اور سٹرینتھ شو کرنی ہے تو وہ آپ کا جو حقانی گروپ ہے وہی ہے جو کابل کے امور کو بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھتا ہے اور افغانستان کی سطح پر بھی دیکھتا ہے۔
جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے اخوندزادہ گروپ، جسے شورا مجلس شورا کوئٹہ کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ کوئٹہ کے مجلس شورا کے حصہ ہیں اخوندزادہ صاحب۔ اب طالبان کے اندر بھی جو دو گروپ ہیں، حقانی گروپ ہے اور یہ جو کوئٹہ شورا ہے، ان کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی ہے۔ جو تو حقانی گروپ ہے، جو کہ اکوڑا خٹک سے بھی ان کی عقیدت ہے اور شاگرد بھی ہیں ان کے، ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ حقانی صاحب کو بڑے اہم عہدے کے اوپر براجمان تھے طالبان کی گورنمنٹ میں، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کو بھی کر دیا گیا۔ اور اسی کی کڑیاں آگے چلتی ہیں، اور افغانستان کے اندر جو حقانی گروپ کے باقی لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور اکوڑا خٹک کے اوپر مولانا حامد الحق حقانی کے اوپر جو حملہ کیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، اس کے دو پیغامات دیے گئے۔ ایک پیغام یہ دیا گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ کے بغل بچے ہیں، جو کوئٹہ شورا والے طالبان ہیں جن کا تعلق اخوندزادہ صاحب سے ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر استحکام نہیں آنا چاہیے، اور وہ پاکستان کے حوالے سے اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو، وہ ٹی ٹی پی کرے، وہ داعش ایکٹیو ہو، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، جو انڈین جی بالکل، اور وہ انڈین سپورٹ کے ساتھ، میں بڑا واضح کہتا ہوں کہ یہ امریکہ کے بغل بچے ہیں۔ اور یہ جو 2-4 روز پہلے ٹرمپ کے جو بیانات آئے ہیں افغانستان کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں، یہ اس طرح نہیں ہوا شاہ صاحب کہ وہ ایک ہی لمحے میں طالبان کے حوالے سے ان کا کوئی بیان آ گیا ہے یا انہوں نے غیر سنجیدگی سے دیا ہے۔ امریکہ کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، جو ان سے ماضی میں غلطی ہوئی تھی افغانستان خالی کر کے، اب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہمیں تو یہ خالی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کچھ مخصوص جو ہرات کے اندر جو فوجی اڈا ہے، جو ان کا ایئر فورس کا اڈا ہے، اس کو بہرحال ہر صورت بحال رکھنا تھا، اور اب وہ اس طرف دوبارہ آ رہے ہیں۔ اور اس میں ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو سپورٹ چاہیے تھی، اور سپورٹ ان کو کون کر رہا ہے؟ وہ طالبان کا گروپ کہ جو پاکستان کے اندر عدم استحکام چاہتا ہے، وہ طالبان کا گروپ جو چائنا کے حوالے سے اپنے مخصوص مقاصد رکھتا ہے، جو خطے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور خطے میں جو طاقت کا توازن ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو پاکستان اور چائنا کوشش کر رہے ہیں، اس کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ جو چائنا کا جو اثر و رسوخ ہے، بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے خطے کے اندر، اس کو کم کرنے کے لیے امریکہ کو بہرحال ایک کندھا چاہیے تھا، اور وہ کندھا ان کو میسر آ گیا، کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو ہے، آپ دیکھیں نا، جارج بش سے شروع ہو جائیں تو آپ کو حقانی نیٹ ورک کی گرداب جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور موجودہ دور میں بھی، اور گزشتہ جو دور تھا امریکہ کا، اس میں بھی آپ کو حقانی نیٹ ورک کی بعض گشت سنائی دی، اب بھی حقانی نیٹ ورک کی جو بعض گشت ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ حقانیوں کا پاکستان کے ساتھ، اور بالخصوص اکوڑا خٹک جو ہے، اس کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور آج تک سمیع الحق صاحب کا بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا کہ جو اس بات کو ڈینائی کریں، اور مولانا حامد الحق حقانی صاحب کا بھی اس حوالے سے بیان نہیں آیا تھا کہ ہم ان کو ڈینائی کرتے ہیں یا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ان کی عزت کرتے تھے، اور ان کی عزت کی خاطر بہت سارے ایسے معاملات تھے جس کے اندر پاکستان کے ساتھ لاکھ اختلاف صحیح، مگر وہ پاکستان کی حمایت بھی کرتے تھے، اصولی موقف کے اوپر بھی حمایت کرتے تھے، اور پاکستان کی عزت بھی کرتے تھے۔ حقانی صاحب کو شہید کیا گیا افغانستان کے اندر، پھر اس کی بعض گشت پاکستان میں سنائی دی۔ حامد الحق حقانی صاحب کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اس کا دوسرا پس منظر یہ تھا کہ اب حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان کے اندر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے بھارت بھی ہے، اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے، اور اسرائیل بھی ہے۔ اچھا، یقینی طور پہ جہاں بھارت ہے وہاں تو اسرائیل بالکل ہے۔ ساجد خان صاحب، میری ایک جو تھیری ہمیشہ رہی ہے کہ جو اکنامک جو سمجھیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی جو پیچھے جو قوتیں ہیں، جو خاص طور پہ فلتھی کیپٹلزم جس کو میں کہتا ہوں، جی جو تو ایک کیپٹلزم جو ہے جینون، اس کی بات سے میں آگے نکل کے بات کرتا ہوں کہ جو فلتھی کیپٹلزم ہے، جس میں پیسہ کمانے کے لیے وائرس پھیلائے جاتے ہیں، پھر ویکسینیں منظور کروائی جاتی ہیں، پھر مختلف پہلے بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں، پھر علاج بیچا جاتا ہے، جہاں پہ علاج ایک انڈسٹری اور خرید و فروخت بن گیا کہ آپ کو زندگی خریدنی ہے، موت سے بچنے کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ جو کیپٹلزم ہے، جو پوری دنیا بھر کی تعلیم کو ایک انڈسٹری بنا چکا ہے، جس میں سے علم فارغ کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف جو ہے وہ ڈگریاں رہ گئی ہیں، باقی نوکری کے حصول کے لیے ڈگریاں خریدی جاتی ہیں اور بچوں کو روبوٹ بنایا جاتا ہے۔
تو ان کے صرف ان کو جن کو کارکن چاہیے. تو یہ جو سارا فلتھی کیپٹلزم ہے یہ باقاعدہ ان دنیا بھر میں دہشت گردی کے اور جتنے رجیم چینجز کے اور جتنے بڑے اتھا پتھل اور پیراڈائم شفٹ کے جتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں اور بڑے بڑے واقعات ہیں، یہ پیچھے یہ قوتیں ہوتی ہیں ہر حال میں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اس میں اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں، اس میں ڈرگز بیچنے والے کارٹلز، اس میں ڈرنکس اور اس میں بینکس اور جتنی بڑے بڑے دنیا کے 5-6 بڑے سیکٹر ہیں، توانائی کا سیکٹر ہے، بینکنگ کا ہے، سونے اور باقی دھاتوں کا ہے، منرلز لوگ ملکوں سے نکالنے والے، یہ کہیں نہ کہیں کار فرما رہتے. بالکل یہ جو تھا یہی طالبان تھے نا کہ جو ہم سے بنوائے گئے جی جی افغان وار کے دوران. جی جی پھر اس کے بعد جب پاکستان نے اپنی ایک دفاعی لائن تیار کی جن کو پاکستانی طالبان کہا، جو وہ جو بے ضرر تھے، صرف پاکستان کے اس یعنی کہ سوچ کے تحت اور نظریے کے تحت تھے کہ اگر کہیں کوئی دشمن قوت ہمارے ہاں اس طرف سے آتی ہے تو وہ شمالی علاقوں میں تو کم از کم ہماری وہاں پہ سپورٹ موجود ہو. تو ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کو کہہ کے کہا گیا کہ جی دباؤ ڈالا گیا کہ جی پاکستانی طالبان کو ختم کرے، پاکستانی طالبان کو قید کرے، تو یہ آخر وہ اس میں کامیاب ہو گئے. جس طرح انہوں نے اسلام میں جو شہادت کا جذبہ تھا اس کو خود کش حملے بنا کے ہم پہ ہی الٹا دیا. میں آپ بتائیں غیر مسلم ملکوں پہ کتنے حملے ہوئے خود کش اور ہمارے اوپر کتنے. بالکل بالکل بجا تو فرمایا. یہ کیا ان کی وہی چال نہیں ہے کہ اب حقانی جو ہے نیٹ ورک جو ہے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ہٹ کیا. دیکھیں وہ بالکل 16 آنے آپ نے درست بات کہی، مگر یہ طالبان کی نظریاں بہرحال کسی بھی صورت ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. ان نیچرل وے سے یہ چیزیں آئی تھیں اور بہرحال ان کا انجام تو یہی تھا. اب سچویشن یہ ہے سر، بات یہ ہے حامد الحق حقانی صاحب کی ایک کاوش تھی، کوشش تھی. 2002 میں وہ ممبر قومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے تھے اور وہ اتحاد بین المذاہب اور اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے. اب اگر ان کی سیکٹ کی بات کی جائے یا ان کا فرقہ جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو ان کا تعلق دیوبند سے تھا. دیوبند کے اندر کچھ ایکسٹریمسٹ بھی تنظیمیں موجود ہیں جو اتحاد بین المسلمین ہے اس کے حوالے سے بھی اپنا ایک بڑا واضح اور شدت پسندانہ موقف رکھتی ہیں. حامد الحق حقانی صاحب نے اکوڑا خٹک کے اندر اپنے مدرسے کے اندر جو جامعہ ہے اس کے اندر بین المذاہب کانفرنس کروا دی، اتحاد بین المذاہب کروا دی. انہوں نے بنیادی طور پہ وہاں پہ شیعہ علماء کرام کو بھی بٹھا دیا اور ایک ایسا ون لائنر پیغام انہوں نے دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہمارے اپنے فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں، تاہم ہم ریاست پاکستان کے حوالے سے ایک موقف رکھتے ہیں اور ہم کسی بھی صورت خوارجین جو خوارج ہیں ان کو قبول نہیں کریں گے. وہ طالبان کے نام پہ ہوں، وہ ٹی ٹی پی کے نام پہ ہوں، وہ داعش کے نام پہ ہوں، وہ اسلام کے نام پہ ہوں، وہ کسی بھی نام کے اوپر آ جائیں، وہ کسی بھی فلیگ کے اوپر آ جائیں، کسی بھی جھنڈے کے اوپر آ جائیں، ہم ان کو قبول نہیں کریں گے. ان کے لیے ہمارا ایک ہی موقف ہے کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر خوارج کا کوئی نشان ہم نہیں رہنے دیں گے. اور انہوں نے یک زبان ہو کے پاکستان آرمی کے ساتھ، بالخصوص جناب چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ انہوں نے یک زبان ہو کے یہ بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کی سرزمین سے خوارج کو نکالیں گے اور جو آنکھ پاکستان کا برا سوچے گی اس آنکھ کو نکالیں گے، جو ہاتھ پاکستان کی سالمیت کے اوپر بڑھے گا ہم وہ ہاتھ نکال دیں گے اور ہم آہنی طریقے سے جو ہے وہ نمٹیں گے. تو یہ ان کا بڑا واضح پیغام تھا اور یہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ اسی کی پاداش میں ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے پیغام کو آگے بڑھا رہے تھے. وہ پاکستان کی فوج کا جو ایک واضح بیان ہے خوارج کے حوالے سے، دہشت گردوں کے حوالے سے، اس کی تائید کر رہے تھے. اور حامد الحق حقانی جو ہیں وہ بہت بڑا نام تھے علماء کے اندر، ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، ان کی بڑی قدر تھی اور ان کو ایک جہان ان کو مانتا تھا. اور ہمارے پختون کلچر کے اندر ان کی بڑی روایات تھیں، ان کو جرگوں میں بٹھایا جاتا تھا، ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا، ان کو مشر کے طور پہ تسلیم کیا جاتا تھا. مشر ہماری زبان میں کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے، جس کی بات کے اوپر لوگ اپنی پگڑیاں رکھ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ان کا حکم ہو گیا ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو ان کی یقینی طور پہ جو حقانی نیٹ ورک تھا ان کے اوپر گرفت تھی، وہ قوت تھے جو پاکستان کے اندر امن قائم کر سکتے تھے. تو ان کو
شہید کر کے جو دشمن ہے اس نے دوہرا پیغام دیا. ایک تو جو خوارج کے حوالے سے پیغام ہے وہ ان کا سامنے آیا، اور دوسرا یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ اب آخری سانسوں کے اوپر ہے، اور اس کو ختم کر کے جو افغان طالبان ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اب کرائے کا قاتل بنایا جائے گا. اور یہ جس طرح آپ نے کیپٹلزم کے اوپر بات کی تھی، تو بات تو سارا مقدمہ تو کیپٹلزم کا ہے. ایک طرف چائنا ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، یقینی طور پہ وہ بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بڑی ہے، اس کی معیشت بڑی ہے، اس کی جڑیں ٹھنڈے پانیوں تک آئیں گی، گرم پانیوں تک آئیں گی. وہ یہی رستہ ہے افغانستان اور پاکستان. اگر افغانستان اور پاکستان کے اندر امن ہوتا ہے اور ہمارے تعلقات بحال ہوتے ہیں، تو یقینی طور پہ جو چائنا کی رسائی ہے وہ دور دراز منڈیوں تک ہوگی. تو یہ نقصان کس کا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی عدم استحکام ہو، امن و امان کے حوالے سے بھی عدم استحکام ہو؟ وہ یقینی طور پہ انڈیا چاہتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے، اور امریکہ کا ایک حلقہ بالکل چاہتا ہے. وہ اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے. وہ یہاں اسلحہ چھوڑ کے بھاگے تھے، مگر ان کو غلطی انہوں نے تسلیم کی اور دوبارہ واپس آ رہے ہیں. اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو افغانستان کے اندر ہے وہ باقاعدہ 20 سے 25 ہزار امریکی فوجی دوبارہ آئیں گے، اور یہاں پہ وہ اپنے اڈے جو ہیں وہ ان کو دوبارہ بنائیں گے، اور یہاں اثر و رسوخ استعمال ہوگا. طالبان کی حالت بہت پتلی کر دی گئی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی جو خارجہ پالیسی ہے، ہمیں بھی تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو بھی بیٹھنا چاہیے. بہرحال جو بھی ہے، افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارے ان کے ساتھ ایک تعلقات رہے ہیں. ہم نے 30-40 لاکھ سے زیادہ افغان پناہ گزینوں کو یہاں پہ اپنا پیٹ کاٹ کے ہم نے ان کو پالا ہے. جو آج جو ہتھنل دتیاں دندنل کھولنیاں پہندیاں نے، وہ سچویشن ہے کہ اب ہمارے اثر و رسوخ ختم ہو رہا ہے، کنٹرول ختم ہو رہا ہے. ہمیں اپنی پالیسی کو ری شفل کرنا ہوگا، ہمیں بیٹھنا ہوگا تمام سٹیک ہولڈرز کو، ری شفٹ کرنا ہوگا، اور ہمیں بیٹھنا ہوگا. دیکھیں ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، مفادات کی جنگ ہے، کوئی کسی کا برادر ملک نہیں ہے جی. افغانستان نے تو ہمیں تسلیم بھی نہیں کیا تھا معذرت کے ساتھ. افغانستان کے اندر ہمارا انفلوئنس ہے گزشتہ 4-5 دہائیوں سے، لیکن اب جن لوگوں کے ذریعے ہمارا انفلوئنس تھا، یا جن لوگوں کے ذریعے ہم چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے، وہ لوگ بھی اس وقت جو ہیں وہ انتہائی کمزور اور خستہ حال کے اندر ہے. اور یہی لوگ تھے جن کو ہم شہید کر رہے ہیں، جن کی بات مانی جاتی تھی، جن کے احکامات کے اوپر سر تسلیم خم کیا جاتا تھا. تو اب حالات بدل رہے ہیں، ہمیں بھی بدلنا ہوگا. ہمیں بھی افغان پالیسی کے اوپر اپنا جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا. جب تک افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ 100% ان نتائج کے اوپر بالکل نہیں آ سکتی جو ہم اشاریوں کے اندر رکھ کے بیٹھے ہیں یا پیپر ورک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بہرحال اپنا قبلہ بھی کہیں نہ کہیں درست کرنا ہے، سیاسی طور پہ بھی اور دیگر معاملات کے اندر بھی. بہت شکریہ ساجد خان صاحب، بڑی سیر حاصل آپ نے تجزیاتی گفتگو فرمائی. اس موضوع پر انشاءاللہ ناظرین ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور یہ چونکہ دہشت گردی اور یہ خوارج کا معاملہ جو ہے وہ بہت سارے پروگرامز کا تقاضا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم آپ ہمیں انپٹ بھی دیجیے گا، اور ہم اپنا بھی اس پہ تحقیق و مطالعہ جاری رکھیں گے اور آپ کے سامنے اچھی سے اچھی معلومات لائیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. لاہور ٹی وی کو سبسکرائب اور لائک شیئر ضرور کر دیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.